کو پلس نہیں دکھا رہا، 40 دکھا رہا، چلے گا انشاءاللہ۔ میں بولتا ہوں اسٹارٹ ٹھیک ہے، کون سے آئے نمبر یہ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زور سے ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا خزيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم وأشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تأجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ اللہ رب العالمین کے خاص فضل و کرم اور اس کی توفیق سے سورہ بقرہ کی چند آیات، آیت نمبر 198 سے لے کر آیت نمبر 203 تک تلاوت کی گئی، پڑھی گئی، اور یہ آخری آیت ہے 203 جو حج سے متعلق ہے۔ حج کا بیان یہاں سے مکمل ہو جائے گا، اور اس سے پہلے کی جو آیات ہم اور آپ پڑھ چکے ہیں 197 196 194 5 یہ سب کیا ہے؟ حج سے متعلق آیات تھی۔ اس سے پہلے کی جو آیت تھی الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ اس سے پہلے کی آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا تھا کہ جب آدمی حج کے لیے روانہ ہو تو زاد راہ لے لے، سفر کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ جو ہے اکٹھا کر لے، جمع کر لے، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نام پہ وہ نکل جائے اور راستے میں اور حج میں پہنچنے کے بعد لوگوں کے سامنے دست دراز کرے، سوال کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے کیا ہے؟ منع کیا۔ اب یہاں پر ایک اور بات، آیت نمبر 198 جو آج کی آیت ہے، اس میں ایک خاص بات ذکر کی گئی، وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے حج کا احرام باندھنے کے بعد تجارت کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ مسلمانوں میں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کیسے تجارت کریں، کیسے خرید و فروخت کریں، جبکہ ہم احرام کی حالت میں آ گئے، ہم لوگ حج ادا کر رہے ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں نے اسے ناپسند سمجھا، گناہ کا کام سمجھا،
جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جاہلیت میں 3 ہائپر مارکیٹ یا یوں کہہ لیجئے کہ 3 بڑے بڑے مالز تھے، ایک اوکاز، دوسرا ذی المجاج اور مجنہ. یہ 3 بڑے بڑے مارکیٹس تھے جہاں جاہلیت کے لوگ اکٹھا ہو کر کے شاپنگ وغیرہ کرتے تھے. تو حج کے دنوں میں بھی مسلمانوں نے یہاں پر خرید و فروخت کرنے کو، تجارت کرنے کو اپنی طرف سے گناہ سمجھا کہ کیسے احرام کی حالت میں ہم خرید و فروخت کریں، تجارت کریں. یہ چیزیں کیا ان پر ناگوار گزری. تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم حج کے دوران اللہ رب العالمین کا، اپنے رب کا فضل تلاش کرو. فضل سے مراد یہاں روزی ہے، معیشت ہے، کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ حج کے دوران کیا ہے، تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو. اس آیت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ رخصت اور اجازت دی ہے کہ احرام کی حالت میں آدمی کیا ہے، کاروبار وغیرہ کر سکتا ہے، تجارت کر سکتا ہے، خرید و فروخت کر سکتا ہے. بس شرط یہ ہے کہ اصل مقصد حج کرنا ہو، سیکنڈری چیز جو ہے وہ آپ کی تجارت کرنی ہے. اس لیے بہت سارے لوگ کیا پریشان ہوتے ہیں، ان کو جانا ہوتا ہے، یہاں سے مکہ جانا ہوتا ہے یا جدہ جانا ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں حج بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے. تو اس میں لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ احرام پہننے کے بعد کیسے جا کر کے کچھ کام کریں گے یا کچھ کام کرنا ہو. تو کوئی مسئلہ نہیں. اور اس طریقے سے وہ میقات کو کراس کر دیتے ہیں اور کراس کرنے کے بعد پھر وہیں سے احرام باندھ لیتے ہیں. حالانکہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر کوئی ایسا کام ہے جو احرام کی حالت میں آپ کر سکتے ہیں، چھوٹا موٹا کام ہے، تو آپ کیا کریں، آپ احرام میقات پہ پہن کر کے نکل جائیں اور اپنا کام جو ہے پورا کر کے پھر آپ طواف وغیرہ کریں اور عمرہ مکمل کریں. یا پھر اس طریقے سے کہ آپ ایسا سب سے زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ اگر آپ اس کو پوسٹ پین کر سکتے ہیں تو آپ جو ہے پہلے عمرے سے فارغ ہو جائیں، اس کے بعد اپنا کام کریں. المہم یہ ہے، بتانے کا مقصود یہ کہ احرام کی حالت میں آدمی کام کر سکتا ہے، خرید و فروخت کر سکتا ہے، لین دین کر سکتا ہے. بلکہ اس سے بھی واضح روایت سنن ابو داؤد اور مسند احمد کی ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس ایک آدمی آیا، ابو امامہ تیمی کہتے ہیں، وہ آدمی اور کہا کہ انا نکری فہل لنا من حج، ہم لوگ کرایہ والا کام کرتے ہیں، سواری ڈھوتے ہیں، کرایہ لیتے ہیں، رینٹ پہ کام کرتے ہیں، تو کیا ہم حج کر سکتے ہیں ایسی حالت میں؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جیسے کوئی آدمی ٹیکسی چلا رہا ہو، تو کیا ٹیکسی چلانے والا حج کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ کرایہ پہ لوگوں کو ادھر ادھر کر رہا ہے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ آدمی آیا اور کہا ہم یہ کام کرتے ہیں، کیا ہم حج کر سکتے ہیں یا ہمارا حج درست اور صحیح ہوگا؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا الیس تطوفون بالبیت، کیا تم خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرتے؟ تم عرفہ کے میدان میں نہیں آتے؟ تم کنکری نہیں مارتے؟ تم بالوں کو اڑاتے نہیں؟ کہا ہاں کرتے ہیں. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک آدمی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور اس نے وہی سوال کیا جو سوال تم نے مجھ سے کیا ہے کہ ہم یہ کام کرتے ہیں، کیا ہمارا حج درست اور صحیح ہوگا؟ یعنی حج کے دوران بھی ہم کام کرتے ہیں، کیا ہمارا حج درست اور صحیح ہوگا؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام یہ آیات لے کر نازل ہو گئے کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم حج کے دوران اپنے رب کا فضل یعنی روزی تلاش کرو. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو بلایا اور کہا انتم حجاج، تم لوگ حج کی حالت میں ہو، تم لوگ حجاج ہو. یعنی حج کی حالت میں آدمی کیا ہے، اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں کر سکتا، اصل پرپس اور مقصد تجارت کرنا نہ ہو بلکہ حج کرنا ہو. اور یہ کہ جو مواقع مل رہے ہیں، ابھی تو وقت موقع نہیں رہتا، پہلے لوگ کئی مہینے رہتے تھے، پیسے ختم ہو جاتے تھے، کیسی زندگی گزاریں، اور اتنے پیسے پہلے بھی نہیں ہوتے تھے، تو کئی مہینے ہوتے تھے. تو ایسے میں کیا بہت سارے لوگ کیا تجارت کرنا شروع کر دیتے تھے تاکہ وہ کسی کے سامنے دست دراز نہ کرنا پڑے، سوال نہ کرنا پڑے. ابھی تو کیا ہے 20-25 دن کے اندر اندر حج کیا ہے مکمل ہو جاتا ہے. تو جب 4 مہینے لگتے تھے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو کچھ لائے ہوئے ہوتے تھے وہ کیا ہے ختم ہو جاتا تھا. تو اس طریقے سے یہ رخصت اور اجازت دی گئی ہے کہ آدمی ایسی حالات میں کیا ہے تجارت وغیرہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے خاص فضل و کرم اپنے بندوں پر ہے کہ وہ احرام کی حالت میں بھی کیا ہے تجارت کی رخصت اور اجازت اللہ نے انہیں دے رکھی ہے.
تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے وہ جو ایک کنفیوژن تھا مسلمانوں کے یہاں کہ احرام کی حالت میں کیسے تجارت کریں، تو اللہ تعالیٰ نے اسے ختم کر دیا اور کہا کہ کوئی جرم اور گناہ نہیں ہے کہ تم حج کے دوران اپنے رب کا فضل تلاش کرو. ایک چیز مکمل ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. فَإِذَا أَفَضْتُم، جب تم لوٹو، افاضہ یفیدو کے معنی لوٹنے کے، جب تم لوٹو، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم لوٹو کہاں سے؟ عرفات سے. جب تم عرفات سے لوٹو، کیونکہ سب سے حج کا سب سے اہم پلر کیا ہے؟ عرفہ میں وقوف کرنا ہے، عرفہ میں ٹھہرنا. یہ حج کا سب سے اہم پلر ہے. وہ چھوٹ گیا تو کچھ بھی آپ حج نہیں کر سکتے ہیں. اور اس کا ٹائم بھی کیا ہے؟ لیمیٹڈ ہے. باقی تمام کی تمام چیزیں پوسٹ پینڈ کی جا سکتی، بعد میں کی جا سکتی. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا الحج عرفہ، عرفہ میں وقوف کرنا، اسٹے کرنا، ٹھہرنا، یہی حج ہے. یہی کیا ہے؟ حج ہے. اگر کوئی آدمی عرفہ میں وقوف نہ کرے، 9 ذی الحجہ گزر جائے، دن بھی گزر جائے، رات بھی گزر جائے، اب اس کا حج نہیں ہو سکتا ہے. اب اس کا حج نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اور آپ کو رخصت دی، کیونکہ آدمی کے ساتھ جو ہے حادثات اور واقعات پیش آ سکتے ہیں. تو اصل تو یہ کہ آدمی زوال سے پہلے پہنچ جائے، ظہر اثر ایک ساتھ پڑھے، مغرب تک وہاں ٹھہرا رہی ہے، واجب اور ضروری. جو لوگ ظہر سے پہلے پہنچے ہیں ان کے لیے مغرب تک وہاں ٹھہرنا واجب اور ضروری. لیکن اگر کوئی آدمی نہ پہنچ سکے، اگر کوئی آدمی نہ پہنچ سکے، رات میں پہنچا، کبھی کبھی ٹریفک کا معاملہ ہے، کبھی اور کوئی معاملہ ہے، عرفہ کے لیے روانہ تو ہوا لیکن پہنچا کب؟ رات میں 10 بجے، یا مغرب کے بعد پہنچا، یا عصر کے بعد پہنچا، تو کیا اس کا حج درست ہوگا؟ اس کا حج کیا ہے؟ درست ہوگا. حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ومن ادرک عرفۃ قبل ان یطلع الفجر فقد ادرک الحج. جو فجر سے تھوڑا پہلے پہنچ جائے، جو فجر سے تھوڑا پہلے پہنچ جائے، صرف اسٹے کر لے 2-4 منٹ کے لیے، تو اس کا حج کیا ہے؟ درست ہو جائے گا. اس کا حج کیا ہے؟ درست ہو جائے گا. رات اور دن کے کسی حصے میں کوئی آدمی کیا کیا کہ عرفہ میں پہنچا صبح 10 بجے 9 ذی الحجہ کو، 10 منٹ رہ کر کے وہاں سے نکل گیا، اس کا حج درست ہو جائے گا. لیکن اس نے ایک واجب چھوڑا ہے، اسے پینالٹی دینی ہوگی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وَأَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ لَيْلًا وَنَهَارًا فَقَدْ قَضَىٰ تَفَثَهُ وَتَمَّ حَجُّهُ. ابن ماجہ وغیرہ کی روایت. یعنی تھوڑے دیر بھی آدمی اگر عرفہ کے میدان میں وقوف کر لیتا ہے، اسٹے کر لیتا ہے، تو اس کا حج درست ہو جائے گا. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ نہیں جو آدمی جو ہے مغرب بعد پہنچا عرفہ کے میدان میں تو اس کا حج درست نہیں ہوا. ایسا نہیں ہے. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ بہت پہلے لوگ ایسے ہی کرتے تھے. جیسے عرفہ ختم ہو جاتا مغرب، اس کے بعد پولیس والوں کی طرف سے پوری ڈھیل ہو جاتی تھی. تو جو لوگ اس طریقے سے سائڈ سے ہٹ کرنے والے ہوتے تھے وہ مغرب بعد پہنچتے تھے عرفہ کے میدان میں، رات کے کچھ حصے میں پہنچتے تھے. بہرحال میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسا کرنا چاہیے، صرف بتانے کا مقصود یہ کہ حج درست ہوگا. آپ ان پہ کمنٹ نہیں کر سکتے کہ ان کا حج درست نہیں ہے. رات اور دن کے کسی بھی حصے میں 9 ذی الحجہ کا دن ہو یا اسی طریقے سے 10 ذی الحجہ کی رات ہو، آدمی فجر سے پہلے کبھی بھی اگر عرفہ کے میدان میں پہنچ جاتا ہے تو اس کا حج کیا ہے؟ درست ہوگا. اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفہ سے لوٹو. عرفات سے لوٹو، بہت معنی بیان کیا گیا عرفات سے لوٹنے کا، یا عرفہ کیوں نام رکھا گیا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کیونکہ لوگ وہاں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بخشش و مغفرت حاصل کرتے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا کیونکہ سارے لوگ وہاں اکٹھا اور جمع ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو جانتے اور پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس وجہ سے عرفہ نام رکھا گیا. کچھ لوگوں نے کہا کہ جب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو حج کا طریقہ سکھایا اور جب یہاں پہنچے عرفہ کے میدان میں تو کہا عرفتہ، معلوم ہو گیا اس وجہ سے عرفہ نام رکھا گیا. بہرحال بہت سارے اقوال اس میں ذکر کیے گئے. بہت سارے لوگوں نے کہا آدم و حوا جب دنیا میں اتارے گئے تو یہی دونوں اکٹھا ہوئے ملے. ایک معنی یہ بھی ہے کہ عرفہ کے معنی ہوتے ہیں مرتفع اور بلند اور اونچی جگہ، کیونکہ وہ اونچائی پہ ہے اس وجہ سے اس کا نام عرفہ رکھا گیا. بہرحال لیکن زیادہ یہ ہے کہ لوگ وہاں اکٹھا ہوتے ہیں اور لوگوں کو ایک دوسرے کو جانتے ہیں، یہ ایک معنی، یا اسی طریقے سے لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. یہ سب معنی بہت حد تک درست ہے. بہرحال تو یہ حج کا سب سے اہم کیا ہے؟ پلر ہے. عرفہ کے اندر وقوف کرنا، اسٹے کرنا، ٹھہرنا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفہ سے لوٹو.
فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کو یاد کرو، عند المشعر الحرام، مشعر حرام میں۔ مشعر حرام صرف وہی ایک جگہ خاص نہیں ہے جہاں پہ مسجد بنی ہوئی ہے، بلکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پورا کا پورا مزدلفہ کیا ہے؟ مشعر حرام ہے۔ آدمی کہیں بھی اسٹے کر سکتا ہے، کہیں بھی رات میں قیام کر سکتا ہے، کہیں بھی رات میں قیام کر سکتا ہے۔ تو عرفہ سے آدمی لوٹے، عرفہ میں کب تک ٹھہریں گے؟ مغرب تک وہاں ٹھہریں گے، لیکن مغرب وہاں نہیں پڑیں گے۔ پھر وہاں سے روانہ ہو جائیں گے عرفہ سے مزدلفہ کی طرف، روانہ ہو جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایسے ہی کیا، آپ جو ہے مغرب تک وہاں ٹھہرے رہے، اس کے بعد آپ نکلے، اپنی سواری پہ آپ سوار تھے۔ اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عرفہ سے جب مزدلفہ کے لیے روانہ ہوئے تو آپ کی رفتار کیسی تھی، آپ کیسے چلتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میڈیم رفتار میں چلتے تھے، لیکن جب جگہ خالی پاتے تو آپ سواری کو تیز کر دیا کرتے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جگہ پاتے تو سواری کو تیز کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کا سفر جو ہے، جو عرفہ سے مزدلفہ کے لیے ہوا، اس کے متعلق۔ پھر آپ وہاں پہنچے مزدلفہ میں، مغرب کی اذان دی گئی، اقامت کہی گئی، 3 رکعت آپ نے نماز پڑھائی، پھر بغیر کسی ڈسٹینس اور دوری کے عشاء کی اقامت کہی گئی اور آپ نے پھر عشاء کی 2 رکعت نماز پڑھائی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں نے جو کچھ کھانا اللہ نے دیا تھا کھائے پی اور آرام کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں پہ یہی طریقہ ہے۔ اور مزدلفہ میں رات گزارنا یہ بھی بہت امپورٹنس ہے، بہت اہم ہے۔ واجب پہ تو اتفاق ہے، لیکن بہت سارے علماء کہتے ہیں یہ بھی پلرس آف حج ہے، تو بہت اہم چیز ہے مزدلفہ کے اندر رات گزارنا، پوری رات، اور وہاں سونا ہی عبادت ہے۔ بہت سارے لوگ وہاں بھی تسبیح و تحمید میں مشغول ہو جاتے ہیں، کچھ یہاں کر رہے ہیں، کچھ وہاں کر رہے ہیں، کچھ گپ شپ کر رہے ہیں۔ اس دن سونا ہی عبادت ہے۔ وہ ایسی مزدلفہ کی رات ایسی رات ہے جس میں آپ عشاء کے بعد جلدی سو جائیں، کیونکہ فجر میں جلدی آپ کو اٹھنا ہے۔ اور اس دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز بہت جلدی پڑھائی، وہاں ذکر و اذکار کرنا فجر کے بعد، اور جب دن نکل جائے تو پھر کیا ہے؟ منا کی طرف روانہ ہونا ہے۔ تو وہاں عبادت یہی ہے، اصل عبادت یہی کہ آپ عشاء کے بعد کیا ہے، جو کچھ اللہ نے دیا کھانے پینے کو آپ سو جائیں۔ لیکن ابھی معاملہ کیا ہے کہ کافی وقت لگ جاتا ہے عرفہ سے مزدلفہ پہنچنے میں۔ اگر نصف رات تک آپ پہنچ جائیں تو آپ راستے میں نماز ادا نہیں کریں گے، مغرب اور عشاء وہیں پہنچ کر ادا کریں گے۔ لیکن اگر یہ خدشہ ہو کہ نصف رات گزر جائے گی اور نہیں پہنچ پائیں گے تو پھر راستے میں آپ جو ہے مغرب اور عشاء کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مغرب اور عشاء کی نماز، کیونکہ صحیح قول کے مطابق یا زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ عشاء کی نماز کا وقت جو ہے افضل وقت وہ نصف رات تک ہے، آدھی رات تک، اس کے بعد فجر تک جائز اور درست ہے۔ تو اگر نصف رات نکلنے کا خوف اور خدشہ ہو تو آدمی راستے میں مغرب اور عشاء کی نماز ادا کر لے گا، ادروائز وہ وہاں پہنچ کر کے ہی مغرب اور عشاء کی نماز ادا کرے گا۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو مشعر حرام کے پاس کیا ہے، اللہ کو خوب یاد کرو، اللہ کو خوب یاد کرو۔ تو اس میں ذکر و اذکار ہے، خاص طور سے جو فجر کی نماز کے بعد وہاں ذکر کرنے کی فضیلت آئی ہے اس کی طرف اشارہ ہے، اس کی طرف کیا ہے، اشارہ ہے۔ اور جیسا کہ ذکر کیا گیا پورا مزدلفہ کیا ہے، یہ مشعر حرام ہے، مشعر حرام ہے، کیونکہ مزدلفہ جو ہے وہ حدود حرم میں داخل ہے، اور عرفہ جو ہے یہ حدود حرم سے باہر ہے، حدود حرم سے باہر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہاں پر مشعر حرام میں اللہ کو خوب یاد کرو، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور تم اسے ویسے ہی یاد کرو، اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، تمہیں راستہ بتایا ہے۔ وگرنہ تم حج اپنی منمانی طریقے سے کرتے تھے، تمہارا حج کا طریقہ وہ نہیں تھا جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سکھلایا اور بتلایا تھا۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور تم اس سے پہلے کیا ہے، ضالین گمراہ لوگوں میں سے تھے، جاہل لوگوں میں سے، تمہیں حج کا وہ طریقہ معلوم نہیں تھا، یا تم اس طریقے سے حج ادا نہیں کرتے تھے جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حج کا طریقہ سکھلایا اور بتلایا تھا۔ ظاہر سی بات ہے حج جس میں پیور توحید ہے، حج جس میں کیا ہے، پیور توحید ہے، شروع سے لے کے آخر تک آدمی صرف توحید کی رٹ لگاتا ہے حج کے اندر۔ لیکن اس حج میں بھی کیا ہے،
مشرکین مکہ نے توحید کے ساتھ شرک کو ملا رکھا تھا اور بہت سارے منمانی طریقے سے وہ حج کیا ہے ادا کرتے تھے، جس کا ذکر ابھی آگے آنے والا بھی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں کہا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے کہ تم حج کے دوران اپنے رب کا فضل تلاش کرو، یعنی روزی تلاش کرو، اور جب تم عرفات سے لوٹو واپس آؤ تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں کثرت سے اللہ رب العالمین کو یاد کرو اور اللہ تعالیٰ کو ویسے ہی یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی، صحیح راستہ تمہیں بتلایا، ورنہ اس سے پہلے تم کیا ہے گمراہ لوگوں میں سے تھے، جاہل لوگوں میں سے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ یا خاص طور سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے قریش کے لوگوں کو، کیونکہ قریش کے لوگ جھوٹے امتیاز اور وی آئی پی کلچر میں مبتلا تھے۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے قریش کے لوگ کہ ہم ہمس کے لوگ ہیں۔ ہمس کا مطلب یہ کہ دیندار لوگ ہیں، ہم اللہ والے لوگ ہیں، ہم حدود حرم سے باہر نہیں جائیں گے۔ اس لیے جب وہ حج کرتے تھے تو عرفہ میں آتے ہی نہیں تھے، جبکہ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ عرفہ میں وقوف کرنا، اسٹے کرنا یہ حج کا سب سے اہم پلر ہے، لیکن یہ قریش کے لوگ عرفہ کے میدان میں آتے ہی نہیں تھے، مزدلفہ ہی میں اسٹے کرتے تھے اور کیا کہتے تھے کہ ہم اللہ والے لوگ ہیں، ہم یہاں سے آگے نہیں بڑھیں گے، ہم اللہ جو حدود حرم ہے اس سے نکلیں گے نہیں۔ یہ ان کے اپنے جھوٹے امتیاز تھے اور ایک جو ہے وی آئی پی کلچر ان کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا یہاں پہ خاتمہ کر دیا اور کہا کہ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، کہ تم لوگ وہیں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں۔ پورے عرب کے لوگ جو ہے عرفہ کے میدان میں آتے تھے، وہاں اسٹے کرتے تھے، پھر وہاں سے نکلتے تھے مزدلفہ، اور قریش کے لوگ جو تھے وہ عرفہ میں آتے ہی نہیں تھے، وہاں مزدلفہ ہی میں اسٹے کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ثم افیضوا، تم لوگ پھر لوٹو وہیں سے جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں، جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ کانت قریش ومن دان دینہا یقفون بالمزدلفہ، کہ قریش اور جو لوگ ان کے دین کو فالو کرتے تھے، ان کے طریقوں کو فالو کرتے تھے، وہ مزدلفہ میں اسٹے کرتے تھے، آگے نہیں بڑھتے تھے، اور سارے قریش کے لوگ عرفہ کے میدان میں آتے تھے، پھر وہاں سے واپس آتے تھے مزدلفہ میں۔ فلما جاء الاسلام امر اللہ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یاتی عرفات، جب اسلام آیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ عرفہ کے میدان میں جائیں۔ چنانچہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی جب یہ دن آیا تو لوگ دیکھنے لگے کہ اللہ کے نبی کیا کرتے ہیں، کیونکہ آپ بھی قریش خاندان سے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عرفہ کے میدان میں آئے اور ظہر سے پہلے آپ وہاں پہنچے، ظہر اثر کی نماز ایک ساتھ آپ نے ظہر کے وقت میں ادا کی، پھر دعا وغیرہ میں مشغول ہو گئے۔ اور اس سے پہلے جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج ادا کیا تھا، نبوت اور رسالت سے پہلے بھی، تو جبیر ابن مطعم کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے عرفہ کے میدان میں آئے ہوئے، مجھے بہت تعجب ہوا کہ قریش کا کوئی بھی آدمی حج کے دوران عرفہ میں نہیں آتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبوت اور رسالت کے ملنے سے پہلے بھی عرفہ کے میدان میں آئے، اور بہرحال اسلام کی آمد کے بعد اور نبوت اور رسالت کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ عرفہ آئیں، اور عرفہ میں وہ ساری کی ساری چیزیں ہوئیں جو دوسرے مقامات پر کیا ہے نہیں ہوتی۔ آپ وہاں ٹھہرے اور وہاں آپ نے خطبہ دیا، اور ایک بہت بڑا واقعہ جو ہے، بہت سارے نصائح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واعظ اور تذکیر آپ نے عرفہ کے میدان میں کی، اور وہ خطبہ جو آپ نے عرفہ کے میدان میں دیا تھا وہ خطبہ بہت ہی معروف اور مشہور رہا۔ تو یہ سارے یعنی بڑے اہم جو ہے نشانیاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عرفہ سے کیا ہے جڑی ہوئی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے ذریعے سے ان تمام بھرم کا جو قریش نے پال رکھے تھے اور جھوٹی امتیاز جو لوگوں سے الگ ہونے کے لیے انہوں نے کر رکھے تھے، اور ان تمام طرح کے کلچر کا اور اپنے آپ کو دوسروں سے الگ کرنے کا جو طریقہ انہوں نے بنا رکھا تھا، سب کو کنڈم کیا اور قاسم معافید من حیث افاض الناس، تم بھی وہیں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں۔ واستغفر اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے استغفار کرو، جو اس سے پہلے تم نے حج ادا کر لیے ہیں اس طریقے سے بغیر عرفہ آئے ہوئے، یہ سب تمہارے پاپ ہیں، گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرو۔ اور تمام دوسرے لوگوں کو بھی کہا جا رہا ہے
کیونکہ آدمی جب عرفہ کے اندر وقوف کر لیتا ہے، عرفہ سے فارغ ہو جاتا ہے، تو گویا کہ اس نے حج کا بہت بڑا معاملہ کیا ہے کور کر لیا۔ اس لیے سارے لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ ساتھ سارے لوگوں کو، کہ استغفار کرو، بخشش اور مغفرت اللہ رب العالمین سے طلب کرو۔ کیونکہ جب انسان عبادات کو انجام دے لے تو ہمیں اور آپ کو یہی سکھلایا گیا ہے کہ ہم استغفار کریں۔ دیکھیے آپ نماز سے ہم فارغ ہوتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تقصیر ہوئی ہو، کمی ہوئی ہو، نقص ہوا ہو، تو آدمی اللہ تعالیٰ سے استغفار اور بخشش اور مغفرت طلب کر کے اسے کیا ہے اس کمی کو ریکور کر لے، دور کر لے، ختم کر لے۔ اسی لیے عام طور سے عبادات کے بعد آدمی کو کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، تاکہ اگر عبادات میں کمی ہوئی ہو، نقص ہوا ہو، تو استغفار کی برکت سے وہ کمی کیا ہے دور کر لی جائے۔ لیکن معاملہ تو ہمارے پاس بالکل الگ ہے، آدمی عبادات سے فارغ ہو کر کے کیا ہے دوسری چیزوں میں، فخر و مباحات میں مشغول ہو جاتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آدمی جب عرفہ سے فارغ ہو جائے تو کثرت سے اللہ رب العالمین سے استغفار، بخشش اور مغفرت طلب کرے۔ ان اللہ غفور رحیم، یقینا اللہ رب العالمین بہت زیادہ بخش دینے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو دو چیزیں یہاں معلوم ہوئی، ایک تو یہ کہ کفار مکہ، یہ قریش کے لوگوں کا جو بھرم تھا اسے دور کیا گیا اور کہا گیا استغفار کرو، چونکہ پچھلے جتنے بھی تم نے حج کیے ہیں وہ تمہارے حج درست اور صحیح نہیں ہوئے۔ دوسرے یہ کہ عام لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ جب چونکہ تم نے عرفہ میں وقوف کر لیا، اسٹے کر لیا، تم نے حج کا بہت بڑا حصہ کیا ہے اب کور کر لیا ہے، اس وجہ سے کیا ہے اب تم اللہ تعالیٰ سے استغفار اور بخشش مغفرت طلب کرو، تاکہ اگر کوئی کمی اور نقص ہو تو اللہ تعالیٰ اسے کیا ہے دور کر دے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَأَشَدَّ ذِكْرًا۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس کے جو ہے اس وقت کے حالات کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب مشرکین مکہ حج سے فارغ ہو جاتے تھے، یعنی کنکری مار، یعنی عرفہ میں وقوف کر لیا، مزدلفہ میں رات میں قیام کر لیا، طواف کر لیا، سعی کر لی، اور اسی طرح سے قربانی کر لیا، باڑ مڈالی، یہ ساری چیزیں کر لی، تو اب کیا کرنا رہتا تھا؟ باقی 3 دنوں میں جا کر کے صرف کنکری مارنی رہتی تھی۔ تو وہاں جا کر کے وہ مارکیٹ اور بازار لگاتے تھے باقاعدہ طور سے، جب حج سے فارغ ہو جاتے تھے، یعنی حج کے جب اکثر اعمال ہو جاتے تھے، سارے پلرز آف حج مکمل ہو جاتے تھے، تو کیا ہے جو جمرات ہیں وہاں پر وہ باقاعدہ ان کے میلے لگتے تھے، اور وہاں پر لوگ اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے تھے، میرے ابا نے یہ کیا، میرے دادا نے یہ کیا، میرے دادا یہ کرتے تھے، میرے پردادا یہ کرتے تھے، یعنی اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے تھے۔ بجائے یہ کہ حج سے فارغ ہو گئے ہیں اب اور اکثر اعمال حج کے کر چکے ہیں، تو اللہ کو یاد کرے تو وہ کیا کرتے تھے؟ مارے فخر و مباحات میں وہ وہاں پر اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے تھے۔ تو اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَأَشَدَّ ذِكْرًا، کہ جب تم لوگ حج سے فارغ ہو جاؤ، یعنی حج کے اکثر اعمال کر چکے ہو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کو خوب یاد کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسے تم اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے ہو، اپنے دادا پر دادا کا ذکر کرتے ہو، او اشد ذکرا، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ کیونکہ عام طور سے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ ذکر کس کا کرتا ہے؟ اپنے ماں باپ کا کرتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ کہنا مقصود نہیں ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کی طرح اللہ کا ذکر کرے، بلکہ یہ کہنا ہے کہ بہت زیادہ اللہ کو ذکر کرے، اور ماں باپ جیسا ذکر نہ ہو بلکہ اس سے کہیں زیادہ ذکر ہو۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، کہ جب تم اپنے حج کے ارکان ادا کر چکے ہو اور حج کے اکثر اعمال کر چکے ہو تو اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرو، جیسے تم اپنے آبا و اجداد کو یاد کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات میں بھی اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ وہ لوگ ایسا کرتے تھے۔ تو یہ بڑی بات نہیں ہے، بلکہ اس کو روکا گیا اور کہا گیا ہے کہ آدمی حج کے اعمال ادا کر لینے کے بعد یا حج کا اکثر حصہ کور کر لینے کے بعد اسے اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا چاہیے۔ ایک اور عادت یہ تھی ان کی کہ جب وہ حج سے فارغ ہو جاتے تھے تو وہاں پر جو دعائیں کرتے تھے تو کیا دعا کرتے تھے؟ مان لیں جمرات پہ دعا کرنا ہے، کیا دعا کرتے؟ صرف دنیا کے لیے دعا کرتے تھے،
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے کہ لوگ آتے تھے اور وہاں پر کھڑے ہو کر کے دعا کرتے تھے صرف دنیا کے متعلق، اللہ اس سال بارش نازل فرما، اولاد خوب دے، کھیت ہریالی ہو، یعنی صرف دنیا ہی کے لیے سوال کرتے تھے. لا یذکرون من امر الاخرۃ شیئا، آخرت کے بارے میں کوئی ذکر کرتے ہی نہیں تھے. یعنی آدمی اتنی بڑی عبادت کیا ہے، اسے اللہ سے سوال کرنا چاہیے. تو جب مانگتے تھے صرف دنیا کے بارے میں مانگتے تھے، آخرت کے متعلق کوئی سوال ہی نہیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، بہت سارے لوگ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے، صرف دنیا چاہیے. بہت سارے لوگ صرف دنیا کے لیے سوال کرتے ہیں. بلکہ آپ دیکھے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ جب طواف کرتے ہوئے صرف دنیا سوال کرتے ہیں، دنیا کا سوال کرتے ہیں. ان کا اٹھنا، ان کا سونا، ان کا بیٹھنا صرف دنیا ہی دنیا کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بہت سارے لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب، کہتے ہیں ہمارے رب، یعنی ایمان والے ہیں. ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ آتنا فی الدنیا، ہمیں دنیا میں عطا کر، دنیا میں ہمیں دے، صرف دنیا کے. وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اور ان لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. جو لوگ اللہ سے صرف دنیا مانگتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. من کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، جو آدمی دنیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم دنیا سے کچھ دے دیتے ہیں. پوری دنیا تو نہیں مل پائے گی نا کسی کو. ومن کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، اور جو آدمی آخرت چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم اس کے کھیتی کے اندر، اس کی آخرت کے اندر کیا اضافہ کر دیتے ہیں. جو آدمی اللہ رب العالمین سے آخرت مانگتا ہے اسے دنیا بھی مل جاتی ہے، لیکن جو صرف دنیا مانگتا ہے اس کو آخرت میں کچھ بھی ملنے والا نہیں. دیکھیے ایمان والے بہت سارے دنیا کے اندر ہیں، ان کو دنیا مل رہی کہ نہیں؟ ایسا تو نہیں بھوک سے مر رہے ہوں، دنیا مل رہی انہیں. بہت سارے لوگوں کو عزت، مقام و مرتبہ سب کچھ مل رہا ہے. لیکن جو لوگ اللہ سے صرف دنیا کا سوال کرتے ہیں آخرت میں ان کے لیے کوئی بھی حصہ نہیں، کچھ بھی ان کو ملنے والا نہیں ہے. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، تو بہت سارے لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا دے. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور بہت سارے لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بہتری عطا فرمائے. حسنہ کامن ناؤن استعمال کیا، نکرہ، یعنی دنیا کی ہر طرح کی بھلائی ہمیں عطا کر، جو بھی دنیا کے اندر بھلائی ہو سکتی ہے وہ سب عطا فرما. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور بہت سارے لوگ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں ہمارے رب دنیا ہماری اچھی کر دے، دنیا میں ہمارے لیے بہتری عطا فرما. وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ بہتری عطا فرما. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. تو دنیا بھی سوال کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے متعلق سوال کرنا برا نہیں ہے، صرف دنیا ہی کے لیے سوال کرنا برا ہے. اگر آدمی آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا کا بھی سوال کرتا ہے تو یہ بری چیز نہیں. سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اے اللہ ایسی بادشاہت مجھے دے کہ میرے بعد کسی کے لیے مناسب نہ. کون مانگ رہا ہے؟ ایک نبی مانگ رہے ہیں، ایک نبی مانگ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ آخرت کے ساتھ اگر آدمی دنیا کا سوال کرتا ہے تو یہ کوئی بری چیز نہیں. کہا رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، اے اللہ ایسی بادشاہت مجھے دے کہ میرے بعد کسی کے لیے مناسب نہ. تو بہت زیادہ نوازنے والا. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ چرند پرند ان کے اختیار میں کر دی، ہوائیں ان کے اختیار میں کر دی، جنات شیاطین سب ان کے اختیار میں. بہت بڑی بادشاہت اللہ نے دی. معلوم یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے متعلق اگر آدمی سوال کرتا ہے آخرت کے ساتھ ساتھ تو یہ بری چیز نہیں، لیکن صرف دنیا ہی کا سوال کرنا یہ بری چیز ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بری چیز. یہ بڑی عظیم دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ بہت عظیم دعا ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، کان من اکثر دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم او کان اکثر دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے جو دعائیں کرتے تھے ان دعاؤں میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ بھی ہے. اسی طریقے سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ دعا کثرت سے کرتے تھے، اور جب بھی کوئی دعا مانگتے تھے
تو جب دعا کی اینڈنگ کرنی ہوتی تھی تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار سے کرتے تھے۔ ایسی صحیح مسلم کی روایت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مسلمان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی کے بھی متعلق معلوم ہوتا تو آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے، حتیٰ کہ کافر بھی ہوتا تو اس کے پاس آپ جاتے، اور اس موقع کو غنیمت سمجھتے، ہو سکتا وہ اسلام میں داخل ہو جائے، جیسے وہ نوجوان یہودی جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرتا تھا وہ مسلمان ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مسلمان جو بیمار تھا اس کی عیادت کی آپ نے، تو جب آپ گئے اس کے پاس تو دیکھا بالکل چوزا ہو گیا، چوزا سمجھتے ہیں جو پرندوں کا بچہ ہے، بالکل کمزور نحیف ہو گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ هل كنت تدعو بشيء او تسأله اياه، کیا تم کوئی دعا مانگتے تھے، کوئی دعا کرتے تھے، کچھ مانگتے تھے کیا اپنے رب سے؟ تو اس نے کہا ہاں، اس آدمی نے کہا ہاں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا مانگتے تھے؟ تو اس آدمی نے کہا اللہم ما كنت معاقبی به فی الآخرہ فعجلہ لی فی الدنیا، اے اللہ تو جو مجھے قیامت کے دن عذاب دینے والا ہے، میری پکڑ کرنے والا ہے، میرا مواخذہ کرنے والا ہے، جو کچھ کرنے والا ہے قیامت کے دن، اس کا بدلہ مجھے دنیا ہی میں دے دے، مجھے قیامت کے دن کوئی تام جھام نہیں چاہیے، مجھے دنیا ہی کے اندر کر دے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا سبحان اللہ، یعنی تعجب کے لیے، لا تطیقوا لا تستطیعوا، تم اس کی طاقت نہیں رکھ سکتے ہو، تمہارے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ تم برداشت کر سکو، آخرت کی تکلیفوں کو تم نے کیا دنیا میں طلب کر لیا ہے، کیوں تم نے ایسی دعا کی؟ کیوں یہ نہیں کہا کہ اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار؟ یہ دعا کیوں نہیں کی تم نے؟ یہ کیوں دعا کی تم نے کہ اللہ جو کچھ مجھے قیامت کے دن تکلیف ملنے والی ہے اسے دنیا ہی میں دے دے؟ تو آپ نے منع کیا اس سے اور کہا یہ دعا کرو اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ اس نے آدمی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے دعا کی، وہ شفا یاب ہو گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دعا کیا ہے، بڑی اہم اور عظیم۔ ایسے ہی عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں طواف کر رہا تھا، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ جب رکن یمانی جو حجر اسود سے پہلے کا جو پلر ہے یمن کی طرف، اس لیے اس کو یمانی کہتے ہیں، اور وہ دونوں جو ہے شام کی طرف، اس لیے رکن شامیین کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اور حجر اسود کے درمیان، دونوں کے درمیان آپ یہی دعا کرتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ بڑی عظیم دعا آدمی کو کثرت سے کرتے رہنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بعض لوگوں ہیں جو دعا کرتے ہیں اللہ مجھے دنیا عطا فرما، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ بعض لوگوں ہیں جو کہتے ہیں اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے، میری آخرت بھی اچھی کر دے، اور مجھے آگ کے عذاب سے بچا لے، مجھے آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا اولئک لهم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے حصہ ہے جو کچھ انہیں کمایا ہے، یعنی جو دعا انہوں نے کی ہے وہ ہر حال میں قبول ہونی ہے، اس کا حصہ ہر حال میں نہیں ملنا۔ مثال کے طور پر اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو دنیا میں نہیں دیا، دنیا اس نے مانگی دنیا نہیں ملی، آخرت میں اس کا حصہ کیا یقینی، کیونکہ جب مومن آدمی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کسی بھی صورت میں رد نہیں ہوتی ہے۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے کیا ہے، جو کچھ انہوں نے دعا کی ہے، کسبو جو کچھ انہوں نے کمایا، یعنی جو کچھ دعا کی اس کا حصہ انہیں ہر حال میں کیا ہے ملے گا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تیزی کے ساتھ حساب کرنے والا، سریع فاسٹ، بہت فاسٹ حساب کرنے والا ہے۔ بہت فاسٹ حساب کرنے والا قرآن میں کئی جگہ ذکر کیا گیا، اس کا دو معنی ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ حساب کا جو پیریڈ ہے وہ بہت جلدی آنے والا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن کے اندر وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، اور تمہیں کیا معلوم ہو سکتا ہے کہ قیامت کا وقت جو ہے، حساب کا وقت قریب، قیامت کا وقت قریب ہے۔ تو ایک معنی یہ ہے کہ حساب کا وقت بہت قریب ہے، واللہ سریع الحساب، یعنی اللہ بہت جلدی حساب کرنے والا ہے، یعنی حساب کا پھر چونکہ ہر کل ما هو آت قریب، ہر وہ چیز جو آنے والی وہ جلدی ہے، قریب ہے، آدمی مرا نہیں کہ اس کا حساب و کتاب شروع ہو گیا، اس پر قیامت قائم ہو گئی۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین حساب کرنے میں، یعنی اتنے ساری مخلوق کا حساب اللہ ایک دن میں کر لے جائے گا، کس کو جنت میں جانا ہے، کس کو جہنم میں جانا ہے، کس نے برائی کی، کس نے، کہ پورا کا پورا جو ہے ایک دن میں خلاص ہو جائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین عام لوگوں کی طرح کیا ہے، کسی چیز کا محتاج تو ہے نہیں۔
تو پورے اولین اور آخرین کا حساب ایک دن میں ہو جائے گا. ایک دن میں کیا ہے ہو جائے گا. آدمی اگر اپنی جو ہے ایک مہینے کا حساب کرنا ہو تو ایک دن میں نہیں کر پاتا ہے. تو پورے اولین اور آخرین کا حساب کیا ہے اللہ رب العالمین ایک دن میں کر دے گا. اور یہی بات زیادہ یہاں قریب معلوم ہو رہی ہے, کیونکہ کافروں کا معاملہ یہ ہوگا کہ ان کے اعمال تو تولے نہیں جائیں گے کہ ہاں یہ بھائی نیکی اور برائی کا پل رہا ہے. ان کے ہاں تو صرف برائیاں ہی برائیاں ہیں. اسی حساب سے کیا ہے جہنم میں ان کے درکات بنائے جائیں گے کس گریڈ میں ان کو جانا ہے. باقی رہا ایمان والوں کا معاملہ, تو ایمان والوں کے ان کے اعمال تولے جائیں گے, وزن کیے جائیں گے. اس میں معاملہ یہ ہوگا کہ جو متقی اور پرہیزگار بندے ہوں گے اللہ رب العالمین ان کے پاس آئے گا اور سارے لوگ اکٹھا ہوں گے, لیکن اللہ اس کے پاس قریب میں آ کے کہے گا عملت کذا فی یوم کذا, اے میرے بندے تم نے فلاں دن یہ کام کیا تھا. اب چونکہ ایمان والا تو دنیا میں جھوٹ نہیں بولتا, لوگوں سے نہیں جھوٹ بولتا, واللہ سے کوئی جھوٹ بولے گا جو علیم و خبیر ہے. تو جیسے اللہ کہے گا کہ عملت کذا فی یوم کذا, فلاں دن تم نے یہ کام کیا تھا, تو بندہ کہے گا ہاں ہاں کیا تھا میں نے, اقرار کرے گا ہاں اللہ میں نے یہ کام کیا تھا. تو اللہ رب العالمین قد سترتها علیک فی الدنیا, میں نے دنیا میں اسے چھپا رکھا تھا, کسی سے نہیں بتایا. تیرے گناہ جو تو نے تنہائی اور اکیلے میں کی کوئی نہیں جانتا ہے. وانا اغفرها لك اليوم, اور آج میں کیا ہے اسے بخش دے دیتا ہوں, معاف کر دیتا ہوں. بہرحال تو یہ ایمان والوں پر یا متقی بندوں پر اللہ رب العالمین کا کیا ہے خاص فضل و کرم ہوگا, خاص فضل و کرم ہوگا. اس لیے حساب و کتاب اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں. آدمی یہ سوچے کہ بہت لمبا وقت ہوگا اور حساب و کتاب کرنے میں بہت ٹائم لگے گا, نہیں, ایک دن میں پورا حساب و کتاب کیا ہے انسان کا ہو جائے گا اور جنت و جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو جائے گا. تو اسی کو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ واللہ سریع الحساب, اللہ بہت فاش حساب کرنے والا ہے, اللہ بہت فاش حساب کرنے والا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا آخری آیت یہ حج کے متعلق وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ, وَاذْكُرُوا اللَّهَ دیکھیں گے آپ بار بار اذکروا اللہ اذکروا اللہ, چونکہ حج مکمل اللہ کا ذکر ہے, اللہ کو یاد کرنا ہے. اگر آدمی جا کر حج میں یہ بھی نہ کر سکے تو حج کیا ہے اس کا, کیونکہ حج میں صرف اللہ کو یاد کرنا ہے. لبیک اللہم لبیک سے لے کر کے آپ کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں. یا اللہ تعالیٰ نے کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ, کاؤنٹیڈ ڈیز میں اللہ کو خوب یاد کرو, اللہ کو خوب یاد کرو. کیا مراد ہے کاؤنٹیڈ ڈیز سے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, جو مفسر قرآن ہے, فرماتے ہیں یعنی ایام التشریق, تشریق کے جو ایام ہیں ذی الحجہ کے 11 12 اور 13, ذی الحجہ کے 11 12 اور 13, اس میں کیا کرنا ہوتا ہے آدمی کو کثرت سے اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے, کیونکہ حج کے اکثر اعمال ختم ہو چکے ہوتے ہیں. اب اسے مینا کے اندر رات گزارنی ہے اور جا کر کے کنکری مارنا. تو ان تمام جگہوں پر کیا کثرت سے اللہ رب العالمین کو یاد کرنا ہوتا ہے. اور جب آدمی کنکری مارنے کے لیے جاتا ہے تو کیا کہہ کے مارا جاتا ہے؟ بہت سارے لوگ تو بیچارے کیا کہا جائے آج تک اسی بیماری میں مبتلا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ شیطان کو کنکری مار رہے ہیں اور وہ غصہ وہ فرسٹریشن دکھاتے ہیں مارنے میں کہ کیا کہا جائے. وہ اصل اللہ کا ذکر ہے, تو کیا ہے اللہ اکبر کہہ کے کنکری ماری جاتی ہے, اصل اللہ کا ذکر بلند کرنا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انما جعل الطواف بالبیت وبین الصفا والمروہ ورمی الجمار لإقامت ذکر اللہ عز وجل, سنن ابو داؤد کی روایت. آپ نے فرمایا طواف کرنا, صفا و مروہ کی سعی کرنا, کنکری مارنا, یہ سب اللہ کے ذکر کو ہائی کرنے کے لیے, بلند کرنے کے لیے. یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ شیطان کو کنکری مار رہے ہیں اور نہ جانے کون سا شیطان ہے جو آپ کے ساتھ کھڑا رہتا ہے اور انتظار کرتا ہے یہ جناب آپ ماریے اور وہاں کھڑا رہتا ہے, سبحان اللہ. لیکن کیا کیا جائے, یہ تصور وہ ہے کہ آپ یقین کریں کہ ہندوستان پاکستان وغیرہ سے علماء یہی سکھا کر بیٹھتے ہیں کہ پھر پہلے دن شیطان کو کنکری مارنا, اس شیطان کو چھوٹے شیطان کو کنکری مارنا, پھر میڈیم شیطان کو کنکری مارنا, پھر بڑے شیطان کو کنکری مارنا. وہ رٹا دیتے ہیں کہ بیچارے حاجی لوگ اس کے علاوہ کچھ جانتے ہی نہیں ہیں اور کہتے ہیں میری طرف سے شیطان کو کنکری مار دو, اس کی طرف سے شیطان کو. ابھی میں نے شیطان کو کنکری نہیں ماری ہے. سب فضول اور بے بنیاد چیزیں ہیں, اس انسان کو بچنا چاہیے. دیکھیے حدیث کیا کہتی ہے, لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ, اللہ کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے. اور جب آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے شیطان کو مار پڑتی ہے. وہاں جا کر کے کنکری مارنے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں شیطان کو مار پڑتی ہے. آپ سبحان اللہ الحمدللہ کہتے ہیں شیطان کو مار پڑتی ہے. آپ آئے بڑے نواب کے اتنی بڑی جو ہے اس سے مارتے ہیں اور اس کو جو ہے چوٹ لگتی ہے اور اس کو احساس ہوتا ہے. بہرحال یہ ایک غلط تصور اور اتنا عام ہو گیا ہے کہ یہاں بھی لوگ وہی سکھاتے رہتے ہیں. یہ غلط چیز ہے جو عام طور سے لوگوں میں, کیونکہ
کئی مرتبہ اللہ کے فضل سے جانے کے اتفاق ہوا. کچھ لوگ تو وہ پورا بڑا پتھر لیے رہتے ہیں, کچھ جوتا چپل نکال کر کے مارنا شروع کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. اور لوگوں کو کس قدر تکلیف بھی ہوتی ہے, 7 سے زیادہ مار دیتے ہیں. یہ سب اس لیے نہیں ہے, سب اللہ کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے. تو وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ معدودات, یہی کہ ایام تشریق میں آدمی کیا ہے, مینا میں رات گزارے, اللہ کا ذکر کرے, اور خاص طور سے کنکری مارنا, خاص طور سے کنکری مارنا, کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. اور یہ بھی یاد رہے کہ ایام تشریق جو ہیں, تشریق کے ایام 11, 12, 13, اس میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا ہے. سال میں 5 دن روزہ رکھنا قطعاً حرام ہے, شدت کے ساتھ, سختی کے ساتھ حرام ہے. عید الفطر, عید الاضحیٰ اور تشریق کے ایام 11, 12 اور 13. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان دنوں میں بھی روزہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ اتنا تقوی کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان دنوں میں بھی کیا ہے, وہ کھانے پینے کی کوشش نہیں کرتے. تو یاد رکھیے کہ 11, 12, 13 کو روزہ رکھنا حرام ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت, یہ سب بخاری کے اندر موجود ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو بھی ان دنوں میں روزہ رکھنے کی رخصت اور پرمیشن نہیں دی ہے, سوائے ان لوگوں کے جن کا ذکر اس سے پہلے کی آیت میں گزر چکا ہے کہ جو حج تمتع یا قران کر رہے ہوں اور قربانی ان کے پاس نہ ہو تو 10 روزہ رکھیں گے. کیا رکھیں گے؟ 10 روزہ, اور 3 روزہ وہ ایام تشریق میں رکھ سکتے ہیں. باقی کسی کے لیے کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے کہ وہ ایام تشریق میں روزہ رکھیں. بلکہ صحیح مسلم کی روایت دیکھیے, انما ہی ایام اکل و شرب و ذکر للہ عز وجل, یہ تو کھانے پینے اور اللہ کو یاد کرنے کے دن. یہ سال کے وہ دن ہیں جس میں واقعی طور پہ کھانے پینے کا دور چلنا چاہیے, لوگوں کو بلانا چاہیے, دعوت دینی چاہیے, کھانا چاہیے, کھانے کے متعلق لوگوں کو ابھارنا چاہیے, ہونا چاہیے. اور الحمدللہ قربانی کا جانور موجود رہتا ہے, گوشت گھروں میں موجود رہتے ہیں, تو یہ کھانے کھلانے کے دن ہے. انما, حدیث کے الفاظ ہیں, انما ہی ایام اکل و شرب, کھانے کے, پینے کے اور اللہ کو یاد کرنے کے دن ہے. تو ان دنوں میں روزہ رکھنا سختی کے ساتھ کیا ہے, حرام ہے, سختی کے ساتھ حرام ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ, کاؤنٹس ڈیز میں اللہ کو یاد کرو, یعنی وہی ایام تشریق ہے. فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ, جو آدمی حج میں جلدی کرے تو 2 دن میں کیا ہے, وہ جا سکتا ہے. فلا اسم علیہ, اس پر کوئی گناہ نہیں, یعنی 11, 12 کو کنکری مار کر کے وہ اپنا حج مکمل کر سکتا ہے. فمن تعجل, تو جس شخص نے جلدی کی, فی یومین, 2 دنوں میں, فلا اسم علیہ, تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. جو 2 دن کنکری مار کے, 2 دن سے مراد کیا ہے, 11, 12 ہے. بہت سارے لوگ 10 اور 11 کو شامل کر لیتے ہیں, نہیں, اس لیے ایام تشریق کا ذکر ہو رہا ہے. تو ان 3 دنوں میں جو آدمی 2 دن مار کر کے کنکری جانا چاہے تو اس پر کوئی جرم اور گناہ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آسانی ہے. ومن تاخر فلا اسم علیہ, اور جو 13 تک رک جائے یعنی ڈیلے کرے, تاخیر کرے, تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. لمن اتقا, ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرنے والے ہوں, جو تقوی اختیار کرنے والے ہوں. تو یہ اصل سنت تو یہی ہے کہ آدمی 13 تک وہاں رہے, لیکن بہت سارے لوگ ہیں, مان لیتے ہیں عورتیں ہیں, بچوں کو چھوڑ کر گئی ہوئی ہیں, یا اور بھی دوسرے مسائل ہو سکتے ہیں, تو 12 کو کنکری مار کے واپس آ جائیں. لیکن جو لوگ مغرب تک وہاں رہ گئے, اپنے خیمے میں رہ گئے, نکلے نہیں, اور یہاں تک کہ مغرب ہو گئی, سورج غروب ہو گیا, تو اب انہیں 13 کو کنکری مار کے ہی جانا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی نکلا, راستے میں پھنس گیا, یا تیار ہو گیا اور سورج غروب ہو گیا ہے, تو وہ نکل سکتا ہے. لیکن جو ایسے ہی اپنے خیمے کے اندر رہ گیا, نہیں نکلا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا, تو اسے اب 13 تک کیا ہے, کنکری مارنی ہوگی, کنکری مارنی ہوگی. اور یہ بھی یاد رہے کہ تینوں دنوں میں, یعنی 11, 12 اور 13, تینوں دنوں میں زوال کے بعد ہی کنکری ماری جائے گی, زوال کے بعد ہی کنکری ماری جائے گی. بہت سارے لوگ جو 12 کو ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو بھاگنا رہتا ہے, تو وہ زوال سے پہلے مارنا شروع کر دیتے ہیں. روکنے پہ کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے. کچھ مصری خاص طور سے تھے, جو ان کو روکا گیا تو کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے. بس یہ معاملہ ہوتا ہے, اللہ غفور رحیم ہے, شیطان کہلواتا ہے. حالانکہ اصل معاملہ کیا ہے, زوال سے پہلے کسی بھی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ 11, 12 اور 13 میں وہ کنکری مارے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیہ ومن تاخر فلا اسم علیہ, جو آدمی جلدی کرے اور 2 دن میں نکلنا چاہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے, اور جو ڈیلے کرے 13 تک, اس کا مطلب نہیں 14, 15, 16 کو بھی مار سکتا, نہیں, 13 تک, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 13 تک آپ نے کنکری ماری, اس کے بعد وہاں سے آپ روانہ ہوئے مینا سے. لمن اتقا, اس شخص کے لیے جو بچنے والا ہو, تقوی اختیار کرنے والا ہو. واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون, یہ آیت
پہ اللہ تعالیٰ نے خاتمہ کیا، کہا اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم سارے کے سارے لوگ اسی کی جانب کیا ہے، اکٹھا جمع اور کلیکٹ ہونے والے ہو، سارے کے سارے لوگ اللہ کی طرف جمع ہونے والے، کیونکہ پورا حج جو ہے کیا ہے، پورا حج سمجھ لیجیے دنیا کا ایک آخرت کی یاد تازہ کرانے والا ایک سسٹم ہے، پورا کا پورا حج کا جو سسٹم ہے وہ کیا ہے، قیامت کا جو منظر ہو سکتا ہے اس کی ایک جھلک ہے دنیا کے اندر، یعنی قیامت کے منظر کی اگر کوئی جھلک ہو سکتی دنیا کے اندر تو پورا حج ہے۔ اسی لیے حج کے اندر آپ دیکھیں گے، سورہ حج کے اندر آپ دیکھیں گے تو اس میں سب سے زیادہ قیامت کا ذکر کیا گیا، بلکہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، حج ہے، سورہ حج ہے، اور آیت شروع ہو رہی کہ لوگوں قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ حج جو ہے مکمل وہ چیز ہے جس سے کچھ نہ کچھ حد تک کیا ہے آخرت کا ایک پس منظر پیش کیا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا آخر میں، یہ آیت یہاں سے ختم ہو رہی ہے حج کی، واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم سارے کے سارے لوگ اسی کی طرف کیا ہے، جمع کیے جاؤ گے۔ اس کے بعد کی جو آیات ہیں، آیت نمبر 204، وہاں سے دوسرا ٹاپک شروع ہو رہا ہے جو انشاءاللہ آئندہ دنوں میں آپ کے سامنے آئے گا۔ وقت بھی کافی زیادہ ہو گیا لیکن یہ آیات مکمل کرنی مقصود تھی، اگر کوئی سوال ہے تو کیا جا سکتا، باقی یہ کہ سیرت کا مختصر درس انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے ہوگا۔ دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ جو جمرات جو کنکری مارتے ہیں وہ تو بس ایک ابراہیم علیہ السلام کی جو ریزمبلنس ہے وہ ہے، اس کا مطلب جیسا صحیح کرتے ہیں بس وہ۔ دیکھیے تمام چیزیں ابراہیم علیہ السلام کی ہی یاد میں ہیں، اور لیکن اب سنت ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو گئی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے جب ہم حج ادا کرتے ہیں تو نبی علیہ السلام کی سنت اور آپ کے طریقے پہ ادا کرتے ہیں، یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم حج ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ ادا کر رہے ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا خذوا عنی مناسککم فانی لا ادری لا القاکم بعد عامی ھذا، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، مجھے نہیں معلوم کس سال کے بعد میری تم سے ملاقات ہو سکے۔ اور کہا جاتا ہے تاریخ میں سب سے سخت جملہ سینٹنس یہی بولا گیا ہے، پوری ہسٹری میں سب سے مشکل سینٹنس جو بولا گیا ہے، جو سب سے زیادہ تکلیف دینے والا، وہ یہی سینٹنس ہے فإنی لا ادری لا القاکم بعد عامی ھذا، مجھے نہیں معلوم کس سال کے بعد میری تم سے ملاقات ہو پائے۔ بہرحال ظاہر سی بات، اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام چند ہی مہینے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن وہ پورا حج کے جتنے بھی چیزیں ہیں اس میں دیکھیں گے کہ اکثر چیزیں وہ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام اور اسی طریقے سے ہاجر ان لوگوں سے ریلیٹڈ اور متعلق ہیں، اللہ عالم۔ تو لیکن سنت کیا ہے، جیسے قربانی سنت کس کی ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ ہم قربانی اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے، ہم حج اسی طریقے سے ادا کرتے ہیں جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حج ادا کیا، کیونکہ ہمیں کسی اور نبی کی شریعت کو فالو نہیں کرنا ہے، کسی اور نبی کی شریعت کو فالو نہیں کرنا ہے۔ بہرحال اگر کوئی سوال ہے تو اخیر میں رکھتے ہیں کیونکہ وقت بہت ہو گیا، یا سیرت کرتے ہیں نا تھوڑی دیر، چلیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العالمین کا خاص فضل و کرم، اس کی توفیق کہ نبی علیہ السلام کی سیرت و سوانے کا کہ کئی اہم گوشے ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ پچھلے ہفتے میں ہم اور آپ نے سنا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام 3 سال تک تقریباً اپنے خاندان والوں کے ساتھ، اور ان میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد تھی ان کے ساتھ، شیب بنی ہاشم، شیب بنی ابی طالب میں جو گھاٹی تھی جو منا کے بالکل قریب میں تھی، وہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کے ساتھ اور اسی طریقے سے آپ کے خاندان کے
بنو مطلب اور بنو ہاشم، یہ تمام کے تمام لوگ اس میں تھے۔ وہاں سے نکلنے کے بعد ابو طالب کی وفات ہو گئی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے سپورٹر تھے۔ اور پھر یہ کہ بعض روایت کے مطابق 3 دنوں کے بعد، اور بعض یہ ہے کہ 1.5 مہینے کے بعد آپ کی چہیتی بیوی اور آپ کی غمگسار، آپ کو حوصلہ اور ہمت دینے والی خاتون خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی وفات ہو گئی۔ اب ایک ظاہری طور پہ دنیاوی اعتبار سے جو سپورٹ تھا، یہ بہت بڑا سپورٹ تھا آپ کے چچا اور آپ کی بیوی کی جانب سے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات کے بعد، جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ کوئی عام الحزن آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا کہ غم کا سال، یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب منسوب کی جاتی ہے، بلکہ کوئی موضوع اور ضعیف روایت بھی نہیں ہے ایسی۔ بہت بعد میں لوگوں نے اس کا نام عام الحزن رکھا۔ نہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، نہ صحابہ نے، تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، کسی نے اس کو غم کا سال نام نہیں رکھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ظاہر سی بات ہے، آپ کی بیوی کی وفات ہوئی، آپ کو غم ہوا ایک دنیاوی اعتبار سے، چچا کی وفات ہوئی، اس پر غم ہوا، لیکن یہ کہ آپ نے اس کو غم کا سال ڈکلیئر کیا ہو، ایسا بالکل نہیں۔ اسی وجہ سے وفات کے بعد شوال کے مہینے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، انگریزی کیلنڈر کے حساب سے دیکھا جائے تو مئی کی اینڈنگ یا جون کی سٹارٹنگ رہی ہوگی 619 عیسوی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام طائف کے لیے روانہ ہو گئی کہ ہو سکتا وہاں کچھ لوگ ایمان لائے اور ان کے ذریعے سے جو ہے اسلام کو قوت اور طاقت ملے اور آپ کو سپورٹ ملے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام زید بن حارثہ کے ساتھ پیدل چلتے ہوئے منا وغیرہ سے ہوتے ہوئے آپ طائف پہنچے۔ طائف کی جو دوری ہے آپ لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں، مکہ سے جو دوری ہے ایک لمبی دوری ہے پیدل چلنے کے اعتبار سے، اور راستے میں جتنے بھی قبیلے ملتے گئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر ایک قبیلے والے کو اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ یہ بات یاد رہے کہ جتنے بھی واقعات طائف کے متعلق ذکر کیے جا رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی واقعہ محدثین کی عدالت میں جو چین آف نریٹر ہیں یا جو چھان پھٹک کر کے جب روایات پیش کی جاتی ہے ان میں سے کوئی بھی واقعہ صحیح طور سے ثابت نہیں ہے۔ لیکن چونکہ آپ صلی اللہ اصل واقعہ بخاری اور مسلم میں ذکر کیا گیا ہے، اصل واقعہ بخاری اور مسلم میں ذکر کیا گیا جو انشاءاللہ آگے آئے گا، اس بنیاد پہ کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ واقعات کیا ہے، درست اور صحیح ہو، یعنی جو ڈیٹیلز اور تفصیلات طائف کے متعلق موجود ہیں وہ صحیح روایات سے ثابت نہیں ہے، لیکن اصل حادثہ، اصل واقعہ جو ہے یہ صحیح روایات بخاری اور مسلم سے ثابت ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زید بن حارثہ کو لے کر کے روانہ ہوئے طائف میں، اور راستے میں جتنے بھی قبیلے ملے سب کو آپ نے اسلام کی طرف بلایا، لیکن کسی نے بھی آپ کی آواز پر لبیک نہیں کہا۔ وہاں آپ طائف پہنچے اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرداروں سے ملے، جو حبیب ہیں، مسعود ہیں اور عبد اللیل ہیں، ان لوگوں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملے، اور سارے لوگوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پریزنٹ کیا، پیش کیا۔ یہ سب اپنے قبیلے کے سردار تھے، بڑے بڑے سردار تھے، یہ لیڈر لوگ تھے۔ کیونکہ عام لوگوں سے گفتگو کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت تھی کہ عام لوگوں سے گفتگو کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ آپ جو ہے مین کو پکڑ لیں، اہم آدمی کو پکڑ لیں۔ اگر آپ اس کو کنونس کر لے جائیں گے تو جو اس کے ماتحت لوگ ہیں وہ خود بخود اسلام میں داخل ہو جائیں گے، وہ آپ کی باتوں کو ماننے لگ جائیں گے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جب مصعب بن عمیر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ، مدینے کے پہلے ریفارمر اور مبلغ اور سفیر، تو انہوں نے کن کو پکڑا تھا؟ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے پکڑا، اور جو اپنے قبیلے کے سردار تھے، اور ان پر اسلام کو پیش کیا تو اسلام میں داخل ہو گئے، کنونس ہو گئے، اور انہوں نے ان کی وجہ سے پورے کے پورے قبیلے کے لوگ شام ہوتے ہوتے سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے، سوائے ایک شخص تھے جو حد میں مسلمان ہوئے تھے۔ تو ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صنادید تھے، جو بڑے بڑے لوگ تھے، جو لیڈر لوگ تھے، ان کی طرف آپ نے رجوع کیا، ان کی طرف آپ گئے اور ان کو اسلام پیش کیا، لیکن ان میں سے کسی ایک نے جو ہے جواب نہیں دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پازیٹیو رسپانس ان لوگوں کی جانب سے نہیں آیا، بلکہ طرح طرح کی باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق انہوں نے کہنی شروع کر دی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا۔
اس بات کا ثبوت ہے بخاری مسلم کی، پتھر مارے گئے، یہ ساری چیزیں، لیکن ستانے کی جو ڈیٹیلز اور اذیت پہنچانے کی جو ڈیٹیلز بیان کی گئی ہے وہ صحیح روایات میں اس کا ذکر نہیں ہے، صحیح روایات میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ بہرحال بڑی اذیت اور تکلیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر میں دی گئی، اور جب آپ وہاں سے لوٹ رہے ہیں تو عتبہ اور شیبہ کے نے دیکھا، ان کا باغ تھا وہاں پر 3 کلومیٹر، جب آپ طائف سے نکلے تو ان کا باغیچہ تھا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے۔ تو ان لوگوں نے، عتبہ اور شیبہ نے اپنے غلام عداس کو بھیجا، خادم کو بھیجا عداس کو، اور کہا کہ جاؤ یہ انگور ہیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا، یعنی اس آدمی کو دیا۔ عداس لے کر آئے۔ آج بھی طائف کے اندر آپ جائیں گے تو مسجد عداس کیا ہے، مشہور اور معروف، کہا جاتا ہے کہ اس سفر میں صرف عداس ہی مسلمان ہوئے، لیکن بہرحال روایات کی روح سے یہ سب واقعات کیا ہے ثابت نہیں ہو پاتے ہیں، وہ وزن اور قوت نہیں ہو پاتی جو ہونی چاہیے۔ تو عداس جو ہے انگور لے کر کے گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کیا اور آپ سے کہا کہ آپ کھا لیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ کہا اور کھانا شروع کر دیا۔ تو عداس چونک گیا کیونکہ نصرانی تھا، کرسچن تھا، اور کہا کہ یہاں کے لوگ تو بسم اللہ سے نہیں کھاتے، آپ کیسے بسم اللہ سے کھا رہے ہیں؟ تو کہا میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں عداس ہوں، نصرانی ہوں۔ کہا کہ کہاں سے؟ کہا نینوا سے، عراق میں ایک جگہ ہے۔ تو کہا اچھا، وہاں سے جہاں سے میرے بھائی یونس بن متہ ہوتے ہیں، یونس وہی جن کو مچھلی نے نگل لیا تھا۔ تو کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عداس نے پوچھا آپ کو کیسے معلوم وہاں کے بارے میں؟ کہا میرے بھائی، وہ بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں۔ تو عداس جھکا اور اس نے آپ کے پیروں کا اور چہرے کا بوسہ لینا شروع کر دیا۔ وہ لوگ یہ تماشا دیکھ رہے تھے، یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ تو کہا کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں اور اس روئے زمین پر آپ سے بہتر کوئی انسان نہیں ہے۔ بہرحال یہ واقعات ہے۔ اس کے بعد واپس آیا تو ان لوگوں نے کہا کہ تم نے ان کا بوسہ کیوں لیا اور ان کے سامنے جھکی کیوں؟ کہا کہ وہ اس روئے زمین پر سب سے بہترین انسان ہے، وہ اللہ کے پیغمبر اور نبی ہے۔ المہم یہ کہ جو تکالیف کا ذکر ہے، تکلیف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دی گئی، اتنی دی گئی کہ بخاری اور مسلم کی روایت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تھا هل اتى عليك يوم كان اشد من هل اتى عليك يوم كان اشد عليك من يوم احد، کیا آپ پر احد کے دن سے بھی بڑا اور تکلیف دہ کوئی دن آیا ہے؟ احد کے دن جو تکلیف آپ کو ہوئی واضح، حتیٰ کہ افواہ پھیل گئی کہ آپ قتل کر دیے گئے اور آپ کے دانت شہید ہوئے اور آپ کے چہرے سے، آپ کے پیشانی سے زخم اور خون کے فوارے چھوٹے، اس کو بند نہیں کیا جا سک رہا تھا، حتیٰ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ اور سالم بن سعد وغیرہ سب لوگوں نے مل کر کے خون کو روکا۔ تو بہت سخت اور آزمائش کا دن تھا۔ تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا آپ کی زندگی میں احد کے دن سے بھی زیادہ کوئی سخت دن آیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہاں، یہی طائف کا دن بہت زیادہ مشکل تھا کہ جب میں نے اسلام کو لوگوں پر پیش کیا، ان لوگوں پر، تو کسی نے میرا جواب نہیں دیا، میرا رسپانس نہیں کیا، میں وہاں سے بالکل مغموم اور افسردہ حالت میں واپس آیا۔ اور جب میں قرن ثعالب میں پہنچا، جو قرن منازل ہے، جہاں عام طور سے آج جو ہے احرام وغیرہ لوگ باندھتے ہیں، قریب اس کی جگہ ہے، جو وہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے اور جو تکلیفیں آپ کو دی گئی تھی، آپ کے ساتھ زید بن حارثہ بھی ساتھ میں تھے، تو آپ فرماتے ہیں فرفعت راسی، یہ وہ روایت ہے جو ثابت ہے بخاری اور مسلم کی۔ آپ فرماتے ہیں فرفعت راسی، میں نے اپنا سر اٹھایا تو میں کیا دیکھتا ہوں، فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِي، میں دیکھتا ہوں کہ بادل نے مجھے گھیر رکھا ہے، بادل نے مجھے سایہ کر رکھا ہے۔ فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جبریل، میں دیکھتا ہوں، میں نے نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ فنادانی فقال ان اللہ قد سمع قول قومک لک، جبریل علیہ السلام نے مجھے پکارا اور کہا یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات کو اور آپ کے قوم کی بات کو سن لیا ہے، اور جو کچھ انہوں نے جواب دیا ہے اسے بھی اللہ تعالیٰ نے سن لیا ہے۔ وقد بعث الیک ملک الجبال، اللہ نے آپ کی طرف فرشتے، پہاڑ کے فرشتے کو بھیجا ہے۔
لتامرہ بما شئت فیہم، تاکہ آپ جو حکم دینا چاہیں اہل طائف کے بارے میں جو حکم دینا چاہیں آپ اس فرشتے کو دیں، وہ جو آپ حکم دیں گے وہ کر گزرے گا۔ طائف اور مکہ اس زمانے کے مشہور شہر تھے، اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ کہتے تھے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، کہ یہ قرآن طائف قریتین دو بستیوں کے بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا، یہ محمد پہ قرآن نازل کیوں نازل کیا گیا؟ تو دو بڑی بستیاں جو تھیں وہ مکہ اور طائف تھی، تو طائف بہت مشہور، آج بھی الحمدللہ اسی نام سے مشہور۔ تو فرشتہ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ فرشتہ آپ کے پاس آیا ہے، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، آپ جو حکم اسے دینا چاہیں اسے دے۔ فنادانی ملک الجبال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جبریل نے اتنا کہا ہی تھا کہ پہاڑ کے فرشتے نے مجھے آواز دی، فسلم علیہ، مجھے سلام کیا، ثم قال یا محمد، اور آواز دینے کے بعد کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فقال ذلك فيما شئت ان شئت ان اطبق عليهم الاخشبين، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے بارے میں جو کچھ کہنا چاہتے ہیں کہیے، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ان کو دو پہاڑوں کے درمیان میں رکھ کر کے پیس دوں، اور کہا جاتا ہے یہ پہاڑ سے مراد ابو قیس اور مکہ کا پہاڑ ہے، دو بڑے پہاڑوں کے درمیان رکھ کر کے کیا ہے میں انہیں پیس دوں، ان کو تباہ و برباد کر دوں جنہوں نے آپ کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کیا ہے۔ فرشتے نے یہ گہار اور آواز لگائی۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت تو یہ کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے صرف اس جہان کے لیے نہیں تمام جہان والوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جبکہ آپ کیا کہتے ہیں کہ ویسا دن میری زندگی میں کبھی نہیں آیا، طائف میں جو تکلیف اور پریشانی مجھے ملی ویسی پریشانی مجھے کبھی نہیں ملی، لیکن اس کے بعد ان لوگوں کے متعلق آپ نے کیا کہا جب فرشتہ نازل ہوا کہ نہیں؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا، نہیں، انہیں تباہ و برباد نہ کیا جائے، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے نہیں تو ان کی آنے والی اولاد میں ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے گا جو صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ محمد بن قاسم الثقفی وغیرہ کیا ہے، یہ سب طائف کے رہنے والے لوگ جس نے ہندوستان کو فتح کیا۔ تو بہت سارے بڑے بڑے صحابہ وہاں پیدا ہوئے، بہت بڑے بڑے لوگ بھی پیدا ہوئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے موقع فرمایا کہ نہیں، انہیں تباہ و برباد نہیں کیا جائے، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے بعد آنے والے لوگوں میں ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے گا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہاں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکلے، مکہ والوں کو خبر ہو ہی چکی تھی کہ اب وہاں گئے ہوئے تو اب دشمنی تو اور زیادہ بڑھ گئی، وہاں سے آپ نکل چکے ہیں، اب مکہ میں آپ جائیں تو کس کی پناہ میں جائیں؟ اس سے پہلے تو ابو طالب تھے، اور ابو طالب کی وجہ سے کوئی آدمی ڈائریکٹ آپ پر حملہ نہیں کر پا رہا تھا۔ تو جب آپ مکہ کے اندر داخل ہونا چاہ رہے تھے تو آپ نے کئی لوگوں سے پناہ طلب کی کہ کون مجھے اپنی سیکیورٹی میں، اپنی حفاظت میں مکہ میں داخل ہونے دے گا۔ اور اس سے پہلے بھی ایک حادثہ پیش آیا جو انشاءاللہ آئندہ دنوں میں آئے گا، وادی نخلتین کے پاس جو جنوں کا معاملہ ہے اس کو انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں ذکر کیا جائے گا کیونکہ لمبی بات ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ میں داخل ہوئے، اور جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبیر ابن مطعم کے والد مطعم ابن عدی تھے، انہوں نے کہا کہ آپ ہماری پناہ میں آ سکتے ہیں، کوئی آپ کو نقصان اور خطرہ نہیں پہنچا سکتا ہے۔ میرے خیال سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس بات کو آئندہ ہفتے میں کیا جائے کیونکہ بات لمبی ہے۔ اور اس طریقے سے یہ طائف کا سفر جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دعوتی سفر تھا آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اور یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دعوت کا تیسرا مرحلہ ہے۔ دعوت کا ایک اسٹیپ وہ تھا جو بالکل سیکریٹ انداز میں تھا، 3 سالوں میں تھا۔ دعوت کا دوسرا مرحلہ اور دوسرا اسٹیپ وہ تھا جو مکہ کے اندر ہو رہا تھا، اور یہ دعوت کا تیسرا اسٹیپ ہے جو مکہ سے نکل کر کے طائف میں ہوا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی سفر سب سے پہلے جو مکہ کے بعد کیا وہ طائف کا تھا۔ بہرحال اس کا رسپانس نہیں ملا، لیکن نا امیدی آپ کے پاس نہیں آئی۔
ورنہ جو برتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا اس سے کیا ہونا چاہیے تھا؟ اس سے یہ ہونا چاہیے تھا، ہم اور آپ ہوتے تو کہتے یہ کیا ان کی نسلیں اسلام میں داخل نہیں ہوگی، لیکن آپ نے اس کے بالکل پازیٹو تھنک آپ نے اختیار کی اور اچھا سوچا آپ نے اور کہا یہ نہیں، تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے نسلوں کو مسلمان بنائے گا، اور ہوا یہی بھی۔ اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایسا نہیں کہ کسی پر دعوت پیش کرے اور کام کرے اور اگر رزلٹ اور نتیجہ نہ ملے تو فوراً بد دعا کرنا شروع کر دے اور نا امید ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعوتی سرگرمیاں ہیں اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہمارے اور آپ کے لیے اس میں بہت ہی زیادہ جو ہے فائدے اور بہت ساری حکمتیں اور بہت ساری جو ہے راستے ہمارے اور آپ کے لیے بنے ہوئے ہیں۔ باقی جو بات ہے انشاءاللہ رب العالمین آپ کے واپسی پر ایک اہم انسیڈنٹ اور ایک اہم حادثہ کہہ سکتے ہیں جناتوں کا جو ہوا، اور یہ لوگ تو ایمان نہیں لائے لیکن جناتوں کی بڑی جماعت آپ پر ایمان لائی، جو انشاءاللہ رب العالمین آئندہ دنوں میں آپ کے سامنے آئیں گے باذن اللہ۔ اگر کوئی اہم بات ہے تو پوچھی جا سکتی ہے، خاص طور سے جو آن لائن ہے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ چلیے میں ہی پوچھتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سفر طائف کا ہوا تھا اس میں آپ کے ساتھ کون تھے؟ یہ بات یاد رہے کہ پہلے ہی ذکر کر چکا ہوں کہ ان میں سے اکثر چیزیں وہ ہیں جو صحیح طور پہ ثابت نہیں، لیکن چونکہ بخاری اور مسلم کی روایت میں اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو طائف کے سفر میں بہت تکلیف اور اذیت دی گئی تھی اور بہت ستایا گیا، اس وجہ سے اس سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ چیزیں ہوئی ہوں گی۔ طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھے؟ آن لائن لوگ جواب دیں تو زیادہ بہتر ہے، اس کے بعد آپ آن لائن ہیں، آن لائن والے جواب دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ جی کون تھے آپ کے ساتھ؟ چلیے آپشن دیتا ہوں، زید بن خطاب، زید بن حارثہ، اسامہ بن زید۔ زید بن حارثہ۔ آپشن دینے پہ بھی نہیں جواب دیں گے؟ زید بن حارثہ۔ اسامہ نہیں، اسامہ تو اس وقت بہت چھوٹے رہے ہوں گے۔ زید بن حارثہ۔ زید ابن حارثہ، زید ابن حارثہ انہی کے بیٹے ہیں یہ اسامہ۔ اچھا، کس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تھا کہ کیا آپ پر احد سے بھی زیادہ سخت دن کبھی آیا ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا۔ جواب دے تو زیادہ بہتر ہے نا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا۔ آپشن دوں؟ عائشہ رضی ام اللہ المؤمنین عنہا۔ عائشہ، ام المؤمنین حفصہ، ام المؤمنین سودا بنت زمع۔ عائشہ رضی کس اللہ نے عنہا۔ پوچھا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ کیا آپ پر احد سے بھی زیادہ کوئی سخت دن گزرا ہے؟ جواب آیا ہے، مستق تو نہیں؟ ہاں عائشہ رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے جی جی۔ آپ کا جو سفر ہوا تھا طائف کا وہ کس سن میں ہوا تھا؟ کب ہوا تھا وہ؟ نبوت کے 10ویں سال شوال کے مہینے میں، نبوت کے 11ویں سال ربیع الاول کے مہینے میں، کون صحیح ہے؟ شوال کے نبوت کے مہینے 10ویں سال شوال کے مہینے میں، نبوت کے جی 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 نبوت کے 10ویں سال شوال کے مہینے میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف والوں کے لیے بد دعا کیوں نہیں کی، یا ان پر عذاب والے فرشتے نازل ہو رہے تھے، ان پر عذاب کیوں نہیں ہونے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیا وجہ تھی؟ کیا وجہ تھی
آف لائن چاہیے. ہاں وہ رحمت العالمین تھے اور ان کے کہ اللہ ان کے آنے والی نسلیں میں. دیکھیے جب آدمی اپنے لیے کام کرتا ہے نا تو بہت جلدی عاجز آ جاتا ہے, ایگو اور انا کا معاملہ ہو جاتا ہے کہ میں کہا ہوں, میں نے کوشش کیا, میری بات نہیں سنے گی, میری بات نہیں مانے گی. لیکن جب آدمی اللہ رب العالمین کے لیے کام کرتا ہے تو وہ اس کی فکر نہیں کرتا ہے, وہ امید لگائے ہوتا ہے یہ نہیں تو اس کے بعد والے لوگ, وہ نہیں تو اس کے بعد والے لوگ, کچھ تو ہوگا, اس کا دعوت کا کچھ نہ کچھ رسپانس تو آئے گا ہی, اور اگر کچھ بھی نہیں آتا تو میرا اپنا کام ہے جو مکمل ہو گیا. سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری حیات میں اتنی تکلیفیں اور اذیتیں اور پریشانیاں آپ کو دی گئیں, آپ سے بہت کم جگہوں پر بد دعا کا یا کسی کے بارے میں بد دعا کرنے کا ثبوت ہے, لیکن ایسا نہیں کہ ہاں بالکل آدمی گونگا ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, بد دعا نہ کرے. ہے جب آدمی پانی سر سے اوپر ہو جائے تو بد دعا کی جا سکتی ہے. جی بلا شبہ. طائف مکہ سے کتنا دور ہو سکتا ہے؟ 200, 250, 300, کتنا دور ہوگا؟ جی کافی اس میں قول ہے, ہو سکتا ہے کسی طرف سے کچھ ہو, کسی طرف سے کچھ ہو. کچھ لوگ 80 کہتے ہیں, ارے 150, 200 میں نے کہہ دیا اس لیے. اچھا نہیں, کچھ لوگ کسی طرف سے بتاتے 80 کلومیٹر پڑتا, 80, کچھ 90, کچھ 120, یعنی میکسیمم 120 تک جاتا ہے, میکسیمم 120 تک جاتا ہے. قرآن میں کہا گیا ہے کہ کفار مکہ کہتے تھے کہ یہ قرآن 2 بڑے شہروں کے بڑے لوگوں پر کیوں نہیں نازل کیا گیا. 2 بڑے شہروں سے کون کون سے شہر مراد ہیں؟ مکہ, مدینہ. اچھا مکہ اور طائف. چلیے جزاک اللہ خیر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کے بارے میں کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ ہوتے؟ آن لائن ہی بھی چل رہا ہے. جی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جواب بالکل درست ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے متعلق کہا کہ آپ میرے لیے ویسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے, لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے؟ کس صحابی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کہا تھا؟ اور سے پھر سے سنیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی سے کہا تھا کہ تمہارا مقام میرے لیے ویسے ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے, موسیٰ اور ہارون دونوں نبی تھے, لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے؟ ابو بکر عمر نہیں. چلیے آپشن دے ہی دیتے ہیں, عثمان اور علی دونوں میں کس کے لیے کہا تھا؟ جی عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہا تھا نا, بخاری کی روایت ہے. یہ جو 30-40 روایات ہیں جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری نبی ہونے کا واضح ثبوت ہے, اس میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ انت منی بمنزلۃ ہارون, تمہارا مقام میرے لیے ویسے ہی جیسے موسیٰ کے لیے ہارون کا تھا, لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. چلیے کون لوگ تھے جو عرفات میں اسٹے نہیں کرنے کے لیے جاتے تھے؟ وہ کون سے خاندان والے لوگ تھے جو مزدلفہ ہی میں اسٹے کرتے تھے, عرفات میں نہیں جاتے تھے؟ قریش کے لوگ. یہ قریش وہی نا جو جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اوپر جا کر کے, یا دوسرے لوگ ہیں یہ؟ جی قریش کے لوگ ہیں, اور کہتے تھے کہ ہم جو ہے اللہ والے ہیں, حدود حرم والے ہیں, ہم یہاں سے نکلیں یہ نہیں. احرام کی حالت میں تجارت کرنے کا کیا حکم ہے؟ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ احرام کی حالت میں آدمی حج اور عمرے کا احرام باندھ لیا ہو اور مقصد وہی نہ ہو صرف تجارت کرنا, اصل مقصد حج اور عمرہ کرنا ہو, لیکن اگر اس میں کرتا ہے تو تجارت کیا ہے؟ جائز اور درست ہے, جائز اور درست ہے. کوئی آدمی اگر احرام باندھا پہنچا جو ہے عرفہ میں, بالکل فجر ہونے والی ہے, 10-15 منٹ باقی ہے, اتنا ہی ٹھہرا رہا, 10-15 منٹ اور فجر کی اذان ہو گئی,
تو اس کا حج درست ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو فجر سے پہلے پہلے عرفہ میں تھوڑی دیر سے ہی اسٹے کر لے، وقوف کر لے، تو اس کا حج درست ہو جائے گا۔ حج کے پلر میں سب سے اہم پلر کیا ہے؟ عرفہ میں وقوف کرنا ہے۔ کتنے پلرز ہیں حج کے؟ حج کے کتنے پلرز ہیں؟ 4 6 8 4 ہیں، 4 ہیں۔ چلیے وہ کون کون بتائیں گے تو کافی ٹائم لگے گا۔ نمبر 1 نیت کرنا، عرفہ میں وقوف کرنا، طواف کرنا، سعی کرنا، اور بہت سارے لوگوں نے مزدلفہ میں رات گزارنے کو بھی پلر میں شامل کیا، لیکن صحیح یہ ہے کہ وہ پلرز میں نہیں، لیکن بہت اہم واجب ہے۔ کنکری کیوں ماری جاتی ہے؟ جمرات کو کنکری کیوں ماری جاتی ہے؟ عبادت کے لیے۔ جی، اور کنکری مارنے کے وقت کون سی دعا پڑھی جائے گی؟ کنکری مارنے کے وقت کون سی دعا پڑھی جائے گی؟ اللہ اکبر۔ تمام کنکریوں میں، ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ پڑھ لیے کافی ہے، جب جب کنکری پھینکیں گے اللہ اکبر کہہ کر کے پھینکیں گے۔ چلیے، وہ بولتے ہیں جو مزدلفہ سے ہی کنکری اٹھاتے ہیں تو وہ بھی جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نکلے تو فضل ابن عباس آپ کے ساتھ تھے۔ اصل میں پریشانی کیا ہوتی ہے بہت ساری چیزوں میں کہ 1400 سال پہلے کے جو زمینی حالات تھے وہ اب بھی اس کو کمپیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مزدلفہ سے نکلے تو آپ نے وہاں کنکری فضل ابن عباس کو کہا کہ آپ لے لو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہیں سے لینا ضروری ہے، کہیں سے بھی آدمی لے سکتا ہے، راستے میں کہیں سے بھی نظر آئے آدمی کیا ہے اسے لے سکے۔ لیکن میں نے پورے حج میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز پر اہتمام کرتے ہوئے لوگوں کو پایا ہے، کیا وہ عورتیں ہوں، کیا جوان ہوں، کیا بوڑھے ہوں، کیا مرد ہیں، کیا عورت ہیں، کیا امریکہ ہے، کیا لندن ہے، کہیں کی سب سے زیادہ اگر میں نے سب سے زیادہ توجہ پائی ہے تو کنکری پائی ہے۔ کسی کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو وہ کنکریاں ہیں اور وہ تقسیم کرتے ہیں، اور ہر جو ہے ایسا صدقہ و خیرات کرتے ہیں کنکریوں کا کہ کیا کہا جائے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں اچھی چیز ہے، لیکن یہ حج صرف کنکری مارنے کا نام نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ میں نے کہا نا کہ بہت زیادہ لوگوں کے ہاں تصور وہی ہے، کوئی شیطان کو مارنے والا کہ میں کیوں اکیلا مارو، تم بھی چلو میری کنکری سے اس کو بھی مارو، دیکھو میں نے بڑی بڑی اکٹھا کر رکھی۔ بہرحال تو حج کے تمام ارکان اور واجبات اور تمام چیزوں پر کیا ہے توجہ کرنی چاہیے۔ سپوز اگر مان لیتے ہیں کہ کوئی آدمی مینا میں جو رات گزارنی ضروری ہے رات نہیں گزار سکتا ہے بیماری کی وجہ سے، لیکن ساری چیزیں کر چکا ہے، 11 12 13 کو رات گزارنی ہے، رات نہیں گزار سکتا، بیمار ہو گیا ہے، ہاسپٹلائز ہو گیا ہے، تو کیا اس کا حج درست ہوگا؟ اس کا حج درست ہوگا؟ بس ہوگا اور نہیں ہوگا، بس اتنا ہی جواب دینا ہے، پوچھوں گا نہیں کیوں۔ جی لگ رہا آن لائن والے آف لائن ہو گئے ہیں، چلتے ہیں پیچھے۔ جی درست ہوگا، نہیں وقت کافی ہو گیا، ٹھیک ہے، صحیح ہے، صحیح وقت ہو گیا کافی، انشاءاللہ پھر ملاقات کرتے ہیں باذن اللہ۔ چلیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام جی فرمائیں۔